بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے دانتوں کا بڑھ جانا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے دانت بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن یہ ہے بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے اور اس کو آپ نے بیماری کے طور پر ہی لینا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے دانت جو ہیں جب وہ گر کر یعنی جو بچپن میں گر جاتے ہیں پھر دوسرے دانت پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ بڑھ رہے ہیں تو فوری طور پر آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی اکثر ان بچوں کے دانت بھی دیکھے گئے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جو مٹی کھاتے ہیں، اور بہت زیادہ مٹی کھا کھا کے پیٹ ان کے بڑھ جاتے ہیں، دانت بھی بڑھ جاتے ہیں اور چہرہ بڑا بدنما سا بن جاتا ہے، خوبصورتی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فوری طور پر ایسے بچوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور ان کا علاج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے بچوں کو ہمیشہ کیلشیم اور فولاد کی کمی ہوتی ہے، اور جب تک کیلشیم اور فولاد کی کمی ہوگی یقیناً بچے جو ہیں وہ کمزور ہی ہوں گے، صحت مند تو نہیں ہوں گے۔ خون کی کمی ہو جائے گی، ان کو دانت بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ان کو ہمیشہ سال پانی کی طرح لگے رہیں گے، بدبودار پخانے آتے رہیں گے، بھوک ان کی ختم ہو جائے گی، اور ان بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، پیٹ ان کے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسے بچوں کا فوری علاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہی تو ایک بنیاد ہے بچے کی۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو وہ جوانی میں کیسے وہ ہوگا؟ وہ تو پھر آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ جس مکان کی بنیادیں اچھی ہوتی ہیں تو وہ عمارت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ جو بنیادیں کمزور ہوں گی، آپ نے توجہ ہی نہیں دی، آپ نے بچہ سمجھا چلو کوئی بات نہیں، مٹی کھا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بھائی مسئلہ ہے، آپ فوری اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے۔ علاج آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی یہی بچہ ہوگا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خوبصورت ہوگا، رنگت سرخ ہو جائے گی، دانت اس کے ٹھیک ہو جائیں گے، مسوڑے اس کے سرخ ہو جائیں گے، اور بہترین ذہین بچہ ہوگا، صحت مند بچہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے جو نسخہ جات ہے وہ میں لکھوا دیتا ہوں، اگر آپ خود بنا سکتے ہیں تو بنا دیں، نہیں تو پھر ہمارے سے منگوا لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے لونگ، دار چینی، جلوتری، مال کنگنی، جڑ پان، اجوائن دیسی، تیز پات، مغز، جعفر، تخم ہرمل، ہر ایک 20 گرام۔ اس کے انتہائی باریک پاؤڈر بنا کے اگر بچہ بڑا ہو گیا 13 سال 14 سال کی عمر میں تو اس کو آپ نے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صبح شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد ہمارا پانی دینا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے تو پھر آپ اس کو ایک چنے جتنی دوائی جو ہے صبح شام دینی ہے پانی کے ساتھ۔ دوسرا نسخہ ترفل 150 گرام، کوشتہ فلاد 40 گرام، کتلا مدبر 40 گرام، انتہائی باریک پاؤڈر بنا کے 500 ملی گرام کا کیپسول دن کے وقت ہمارا پانی استعمال کرنا ہے۔ چھوٹا بچہ تو اس کو ایک چنے جتنی دینی ہے۔ اور رات سوتے وقت مجون فلاسفہ جو ہے وہ بازار سے مل جاتی ہے، پنسار سے مل جاتی ہے، وہاں سے لے لیجیے۔ تو چھوٹی آدھی چمچ، بڑا بچہ تو چھوٹی آدھی چمچ ہمارا پانی استعمال کریں۔ اگر بہت چھوٹا تو پھر اس کو آپ نے ایک چنے جتنے وہ مجون لینی ہے، وہ بچوں کو پانی میں گھول کے پلا دیں، ٹھیک ہے۔ چند دن آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بچہ صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا، معدہ بھی اس کا ٹھیک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مٹی کھانا بھی وہ بند کر دے گا۔ اگر اس کے ساتھ شربت فولاد بھی دے دیں عرفانی والوں کا تو اس کی بھی آدھی چمچ کسی وقت پلا دیں، وہ بھی بہت فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔